یہ ہے وقت میڈیا۔ پاسبان اردو ممبرا مہاراشٹر کے زیر اہتمام ایس کے میرج ہال بانسی ضلع سدھارتھ نگر اتر پردیش میں 24 مئی 2022 کو ایک شام دوستوں کے نام عنوان سے ایک شاندار کل ہند مشاعرے کا انعقاد سید اشرف علی صاحب سابق ریاستی وزیر مہاراشٹر کی صدارت میں ہوا۔ اس مشاعرے کی قیادت کی دوست نواز، ادب نواز، مہمان نواز شخصیت شمیم خان صاحب نے، جو صدر ہیں کلوا ممبرا ودھان سبھا NCP مہاراشٹر کے۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے ادب نواز شخصیت عبدالرؤف چودھری صاحب، صدر دبستان اردو ممبئی۔ مہمانان ذی وقار رہے شمیم خان صاحب کے وہ دوست جو ہمیشہ ان کا شانہ بشانہ ساتھ نبھاتے ہیں اور ہر محفل کی شان ہوتے ہیں۔ ان کے اسماء گرامی ہیں اشفاق خان صاحب، امیر حسن خان صاحب، نصر اللہ خان صاحب، شعیب خان صاحب، ڈاکٹر ممتاز شاہ صاحب، امتیاز اردو صاحب اور ظفر نعمانی صاحب۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ایک ایسے شاعر کو بلاؤں جو آپ کے جذبات اور احساسات کو سمجھے بھی اور آپ بیتی کو جگ بیتی اور جگ بیتی کو آپ بیتی بنانے کا کارنامہ پیش کرتے ہوئے اس مشاعرے میں تازگی اور زندگی پیدا کرے۔ ایک ایسا شاعر جو ان جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آئے کہ تجھ سے بچھڑوں تو تیری ذات کا حصہ ہو جاؤں، تجھ سے بچھڑوں تو تیری ذات کا حصہ ہو جاؤں، جس سے مرتا ہوں اسی زہر سے اچھا ہو جاؤں، تو میرے ساتھ ہے یہ سچ تو نہیں ہے لیکن میں اگر جھوٹ نہ بولوں تو اکیلا ہو جاؤں۔ غزل کا یہ لہجہ ظاہر ہے کہ ایک شاعر کے اپنے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، لیکن یہی کمال ہے غزل کا کہ سامعین میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ تو ان کے دل کی کہانی ہے، یہ تو ان کی محبتوں کی داستان ہے جسے شاعر اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہے۔ آئیے غزل کا یہ جادو دیکھتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں جناب عالم نظامی سے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت آواز میں اپنے بہترین کلام کے ساتھ مشاعرے میں اس سفر کو کامیابی کی منزلوں کی طرف لے کر چلیں۔ جناب عالم نظامی۔ سلام کا جواب بلند آواز سے دے۔ السلام علیکم۔ صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے ایک مطلع چند شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ بڑی عظیم سماعتیں ہیں محسن قوم ملت حضرت شمیم خان صاحب تشریف فرما ہے، اشفاق خان صاحب، عبدالرؤف چودھری صاحب، ظفر نعمانی صاحب، ذاکر خان، اکرم بھائی، اشفاق بھائی اور ایڈیشنل کمشنر محترم ڈاکٹر وسیم الرحمان صاحب جو آج کے مہمان خصوصی ہیں۔ مطلع پیش کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ کسی مقام سے گزرے نہیں پھسلتا ہے، جو حق پرستوں کے نقشے قدم پہ چلتا ہے۔ شہزادے شہید راہ مدینہ سید علی اشرف صاحب جو آج کے مشاعرے کے ساتھ فرما رہے ہیں، ان کے قدموں کو بوسہ دیتا ہوں۔ یہ شعر پڑھ رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ جو حق پرستوں کے نقشے قدم پہ چلتا ہے، سنا ہے کرنے لگا ہے وہ روشنی تقسیم، سنا ہے کرنے لگا ہے وہ روشنی تقسیم، میرے چراغ سے جس کا چراغ جلتا ہے، میرے چراغ سے جس کا چراغ جلتا ہے۔ بہت شکریہ اکرم خان صاحب اور ذاکر خان صاحب کے دعائیں مجھے حاصل ہوئی۔ شعر بہت اچھا تھا، آپ نے داد دی لیکن بڑی ہاری ہاری بڑی پھیکی داد دی۔ ایک بار بھرپور تالیوں سے میرا حوصلہ بڑھا دیں آپ حضرات، بہت شکریہ۔ سنا ہے کرنے لگا ہے وہ روشنی تقسیم، میرے چراغ سے جس کا چراغ جلتا ہے۔ اور محسن ادب آج کے اس مشاعرے کنوینر عبدالرؤف چودھری صاحب، یہ شعر آپ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔
بساط اتنی کہاں ہے جو چھیڑ سورج کو، بساط اتنی کہاں ہے جو چھیڑ سورج کو، ان آندھیوں کا دیوں پر ہی زور چلتا ہے، ان آندھیوں کا دیوں پر ہی زور چلتا ہے، بساط اتنی کہاں ہے جو چھیڑ سورج کو، ان آندھیوں کا دیوں پر ہی زور چلتا ہے۔ اور شمیم بھائی چاہے جیسی پابندی ہو، شاعر اگر چاہے تو اپنی بات کر سکتا ہے۔ پیش کرتا ہوں یہ شعر بطور خاص، ملاحظہ فرمائیں۔ ہمیں نہ کیجیے مجبور ہجرتوں کے لیے، ہمیں نہ کیجیے مجبور ہجرتوں کے لیے، درخت اپنا ٹھکانہ نہیں بدلتا ہے، درخت اپنا ٹھکانہ نہیں بدلتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ امیر حسن صاحب کی دعائیں مجھے حاصل ہوئی، سٹی پلازا کے اونر، سٹی پلازا مارکیٹ کے اونر حسین خان صاحب کی دعائیں مجھے حاصل ہوئی۔ بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کو، آپ کی سماعتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ندیم بھائی کا حکمی شعر دوبارہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہمیں نہ کیجیے مجبور ہجرتوں کے لیے، درخت اپنا ٹھکانہ نہیں بدلتا ہے، درخت اپنا ٹھکانہ نہیں بدلتا ہے۔ اور امیر بھائی میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک مطلب میں آپ کے حوالے سے پڑھ دوں، پیش کرتا ہوں۔ ذاکر بھائی سنبھالیے گا۔ جنہیں عروج ہمارا گراں گزرتا ہے، جنہیں عروج ہمارا گراں گزرتا ہے، جنہیں عروج ہمارا گراں گزرتا ہے، سکون سے ان کا کوئی دن کہاں گزرتا ہے، سکون سے ان کا کوئی دن کہاں گزرتا ہے۔ بذات ایک 4 مصرے میں شمیم خان صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، وہ تشریف لے آئے، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے وسیم الرحمان صاحب۔ دوستی کا کبھی اپمان نہیں کرتا ہے، آج کی یہ شام دوستوں کے نام سے منسوب ہے، یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ دوستی کا کبھی اپمان نہیں کرتا ہے، کر کے احسان وہ اعلان نہیں کرتا ہے۔ اور شمیم بھائی آپ کے نام سے منسوب ہوئے ہیں جب سے، آپ کے نام سے منسوب ہوئے ہیں جب سے، اب ہمیں کوئی پریشان نہیں کرتا ہے، اب ہمیں کوئی پریشان نہیں۔ اگر شمیم بھائی کے جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں ان کے جذبے کی ترجمانی ہو گئی ہے تو میرا حوصلہ بڑھائیں تالیاں بجا کے، پیش کر۔ آپ کے نام سے منسوب ہوئے ہیں جب سے، اب ہمیں کوئی پریشان نہیں کرتا ہے، اب ہمیں کوئی پریشان نہیں کرتا ہے۔ بہت شکریہ حاضرین، بہت اچھی فضا میں آپ مجھے سماعت کر رہے ہیں، میں آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آئیے ایک مطلع چند شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی گیت پڑھ رہا ہوں بھائی جان۔ ہاں گیت پڑھیے، اور اللہ کرے ایسا گیت آپ پڑھیں جو اشفاق بھائی کو جگا دے، جی پتہ نہیں کہاں کھوئے جی۔ ایک 4 مصرے شمیم بھائی آپ کے لیے اور پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد گیت تک آ جاؤں گا میں۔
ایک شمیم بھائی کے لیے 4 مصرے جو تمام احباب شمیم خان صاحب کے یہاں جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہے، آپ سب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. تالیاں بجا کے مجھے اجازت دیں آپ حضرات. پیش کرتا ہوں عامر بھائی، اشفاق بھائی، امتیاز بھائی، آپ سب کی جانب سے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. اس لیے تمہیں اپنی پلکوں پہ بٹھاتے ہیں. دوستوں کی محفل ہے، ملاحظہ فرمائیں. اس لیے تمہیں اپنی پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، شعبہ سیاست میں آپ سب سے پیارے ہیں. نام پر تمہارے ہی صرف دل مچلتا ہے، نام پر تمہارے ہی صرف دل مچلتا ہے. ارے کل بھی ہم تمہارے تھے، آج بھی تمہارے ہیں، کل بھی ہم تمہارے تھے، کل بھی ہم تمہارے تھے، آج بھی تمہارے ہیں. اور جانے کیوں محبت میں دلکشی نہیں ملتی. یہ پسندیدہ غزل ہے روبائی کی، ایک مطلع 2 شعر سن لیں. محبت میں جانے کیوں محبت میں دلکشی نہیں ملتی، دوست روز ملتے ہیں، دوستی نہیں ملتی، دوست روز ملتے ہیں، دوستی نہیں ملتی. اور ذاکر بھائی، زندگی کی الجھن کو زندگی میں سلجھا لو، زندگی کی الجھن کو زندگی میں سلجھا لو. مر گئے تو دوبارہ زندگی نہیں ملتی، مر گئے تو دوبارہ زندگی نہیں ملتی. اور اکرم بھائی، مسلک فقیری میں جو خوشی میسر ہے، شہزادہ رسول سید علی اشرف صاحب تشریف فرما ہے، پیش کرتا ہوں بطور خاص یہ شعر، ملاحظہ فرمائیں. مسلک فقیری میں جو خوشی میسر ہے، تخت بادشاہی پر وہ خوشی نہیں ملتی، تخت بادشاہی پر وہ خوشی نہیں ملتی. اور اد کھلی کلی شاید باغبان پھر توڑی. چیئرمین صاحب ملاحظہ فرمائیں، کیا کہنا؟ اد کھلی کلی شاید باغبان پھر توڑی، کیوں گلوں کے چہروں پر تازگی نہیں ملتی، کیوں گلوں کے چہروں پر تازگی نہیں ملتی. اور ان کو کوئی سمجھائے اپنا جائزہ لے لے. ایک بڑی مذہبی شخصیت کے حامل، بڑے محترم، بڑے پیارے انسان ہمارے نثار احمد صاحب، نثار خان صاحب تشریف رکھتے ہیں. یہ شعر نثار بھائی میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. ان کو کوئی سمجھائے اپنا جائزہ لے لے، جن کو اپنے سجدوں میں
चाशनी नहीं मिलती जिनको अपने सजदों में चाशनी नहीं मिलती। और इम्तियाज भाई, आज भी अंधेरों में मैं भटकता हूँ आलम, आज भी अंधेरों में मैं भटकता हूँ आलम, रोशनी की दुनिया में रोशनी नहीं मिलती, रोशनी के दुनिया में। आपकी समाधि थक चुकी है, एक बार तालियां बजा के मेरा हौसला बढ़ाएं, गीत भी सुनाना है आपको। पेश करता हूं, बस गीत के 2 बंद पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूं। मुलादा फरमाए। खनन खनन बाजे गोरी तोरा कंगनवा, खनन खनन बाजे, खनन खनन बाजे गोरी, खनन खनन बाजे गोरी तोरा कंगनवा, खनन खनन बाजे, खनन खनन बाजे, खनन खनन बाजे, खनन खनन बाजे गोरी तोरा कंगनवा, खनन खनन बाजे। होश उड़ा जाए मोरा, होश उड़ा जाए मोरा, बहके मनवा, खनन खनन बाजे गोरी तोरा कंगनवा, खनन खनन बाजे गोरी। देखिए निसार भाई, मैं फरमाइश भी सुना रहा हूँ। खनन खनन बाजे गोरी तोरा कंगनवा, खनन खनन बाजे। और उम्र तोरा 16.5, गलवा गुलाबी, अरे नीले नीले नैना तोरे चलवा शराबी, नीले नीले नैना तोरे चलवा शराबी, अरे रसा भरा वटावा, अरे रसा भरा वटवा तोरा जैसे जमुनावा, खनन खनन बाजे गोरी तोरा कंगनवा, खनन खनन बाजे, खनन खनन बाजे। गोरी तोरा मुखड़ा मोहे चांद जैसे लागे, मन का मोरे भावे नहीं कोई तोने आगे, मन का मोरे भावे नहीं कोई तोरे आगे। महर महर महके, महर महर महके तोरा गोरा बदनवा, खनन खनन बाजे गोरी तोरा कंगनवा, खनन। आलम निजामी ने मौजूआत को अपनी शायरी में समेटा। उन्होंने शमीम भाई की नज़र किए 4-4 मिसरे, उसके बाद एक बहुत खूबसूरत सी गज़ल जो रऊफ भाई की फरमाइश पर थी वो गज़ल पढ़ी, और उसके बाद एक बड़ा ख़तरनाक सा गीत। ख़तरनाक मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब आलम ने वो गीत पढ़ना शुरू किया तो मैं आप सबके चेहरे देख रहा था, और उसमें मैंने जो महसूस किया, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि आप में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी जिंदगी में वो गोरी नहीं हो, जिसके कंगन देखकर आप खनन खनन कंगनों की जो ये गीत था, इस खननवाद ये जो गीत था, इस गीत में जो जिस तरह से आप मजा ले रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये अलग बात है कि लोग अपनी मोहब्बतों का ऐलान न कर पाते हों या करने की हिम्मत न कर पाते हों, लेकिन मोहब्बत करते सब हैं। अब कोई करने की हिम्मत कर पाता है, कोई ऐलान न करता हो, तो वो अलग बात है। आइए हज़रात गिरामी, बात यूं भी कही जा सकती है कि तुम अपनी मर्जी से खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। तुम अपनी मर्जी से खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा।
अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। और इम्तियाज उर्दू साहब, बात ऐसे भी की जा सकती है कि देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई, गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। और अगर आप मुझे कहने दें तो मैं बात यूं भी कह सकता हूं कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। अच्छा, ये दो मिसरे मैं पढ़ता हूं तो मौलवी लोग बहुत खुश होते हैं कि यार हमारी बिरादरी का आदमी कोई बड़ा काम कर गया। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, वो मेरी बी के साथ है, मैं उनकी बी के साथ। ये मोहब्बतों के अलग अलग रंगो आहंग हैं, कभी हंसते मुस्कुराते हुए सुनाए जाते हैं तो कभी आंसुओं को आंखों में भर के, आंसुओं के समंदर के साथ मोहब्बतों के जिक्र को किया जाता है। यही शायरों का अपना कमाल है। इस कमाल को कर तो ये था एसके मैरिज हॉल, जी हाँ, बांसी जिला सिद्धार्थ नगर का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारे YouTube चैनल वक्त मीडिया पर देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे, कवि सम्मेलन, दीनी जलसे या कॉन्फ्रेंस हमारी टीम कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, बांसी सिद्धार्थ नगर यूपी से।